صاحب 3 سوال. غلطیاں گورنمنٹ میں، غلطیاں گورنمنٹ سے نکلنے کے بعد پی ٹی آئی کی، اور وے فارورڈ آئندہ کیا ممکنات آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کے بغیر کوئی نظام آپ کو چلتا نظر آ رہا ہے؟ چوہدری صاحب نے یہ سوال پوچھا. جی بالکل، میں تینوں جو چودھری صاحب کے سوال ہیں ان کے اوپر بھی جلدی جواب دیتا ہوں، اور آپ نے جو سوال چھوڑا تھا اس کے اوپر بھی کامنٹ کر دیتا ہوں. دیکھیں، ہماری حکومت کے وقت کی جو سب سے بڑی غلطیاں، بہت ساری تفصیلیں ہوتی ہیں اس کے اندر، عثمان بزدار ضرور غلطیوں میں سے ضرور شامل ہوں گے، لیکن دو جو میرے خیال میں جو بڑی غلطیاں ہیں، جو جس طرح چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ دوبارہ اگر حکومت بنتی ہے تحریک انصاف کی، یا جب بنتی ہے حکومت تحریک انصاف کی، تو کیا چیز مختلف ہونا ضروری ہے. ایک تو ضرورت زدہ فوج کے اوپر انحصار. دیکھیں، ہم چلیں پہلے نہیں سمجھ تھی، تو اب تو تحریک انصاف کا بہت بڑا مطالبہ ہے نا کہ فوج کا سیاست کے اندر مداخلت نہیں ہونی چاہیے. تو آپ کا اتنا فوج کے اوپر انحصار کہ آپ کے ووٹ پورے کرنے کے لیے بجٹ کے، وہ بھی آئی ایس آئی والے وہاں سے ایم این ایز جو ہیں ان کو لے کر آئیں اور وہ پورے کریں. یہ میں صرف ایک چیز کی مثال دے رہا ہوں. تو ایک تو یہ بنیادی چیز جو ہے اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہونا ہے، اور اگر نہیں آپ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتے تو اس سے اپوزیشن میں بیٹھنا بہتر ہے. ایک یہ بڑی تبدیلی جو ہے میرے خیال میں، جس کے بغیر پاکستان کی سیاست نہیں آگے، جمہوریت نہیں آگے چل سکتی، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کو یہ وعدہ کرنا اپنی عوام سے کہ ایسا میں نظام ایک لے کر آؤں گا جس نے بھی چوری کی، جس نے بھی عوام کا پیسہ لوٹا، وہ تو نہیں بچے گا. یہ تو بالکل جائز بات ہے، بلکہ یہ ذمہ داری ہے کسی بھی ایک جمہوری لیڈر کی. لیکن یہ کہنا کہ فلانے بندے کو میں جیل میں ڈالوں گا، یہ جو دشمنی کی حد تک ہم نے کر دی نا تبدیلی، بالکل ٹکا کے مخالفت کریں، ٹکا کے آپ اپوزیشن کے ساتھ کریں سیاست. لیکن یہ فیصلے کہ کس نے جیل میں جانا ہے اور کس نے نہیں جانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے بحیثیت حکومت کے. انصاف کا نظام آپ نے بنانا ہے، اور اگر اس انصاف کے نظام سے اس کو ابھی تک کنوکشن نہیں ہوئی ہے نا، اور وہ پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، تو لوگوں کے ووٹ لے کے آیا ہے، آپ نے اس کو عوام کا نمائندہ ماننا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان کے ساتھ بات بھی نہیں کریں گے. یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو پچھلے ٹرم کے اندر جو میں چاہوں گا کہ اگلی دفعہ ہمیں مختلف نظر آئے. اس کا مطلب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ چوری معاف کر دو، بالکل بھی میں یہ نہیں کہہ رہا. دوسری جو چودھری صاحب نے جو بات کی، میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. میسو میجورٹی جو ہے پاکستان کی، کلیئر اکثریت جو ہے اس کو تحریک انصاف کی سپورٹر ہے. 8 فروری کو بھی کلیئر اکثریت نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا. تو جب تک یہ صورتحال رہے گی کہ تحریک انصاف عوام کے باہر اس لیے نہیں ہے کہ عوام کی ان کو حمایت ختم ہو گئی ہے، لیکن اس لیے ہے کہ عوام کی حمایت کے باوجود ان کو روکا جا رہا ہے، تو یہ سیاسی بحران قائم رہے گا. تو بالکل آگے چلنے کے لیے تحریک انصاف کی ضرورت ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ تحریک انصاف کو بھی یہ بات کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ بات ہی نہیں کریں گے، ابھی بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. جی پلیز جی دیکھیں خاور، آپ کو یاد ہو، ان کو تو ڈیفینیٹلی یاد ہوگا حسن کو، کیونکہ اسی حلقے سے میں نے الیکشن لڑا، بائی الیکشن آ کے لڑا تھا. تو میں بائی الیکشن کیوں لڑا تھا؟ میں تو اس سے 1 سال پہلے، 1.25 سال پہلے اپنی نوکری چھوڑ چکا تھا نا. اتنی مشہور زمانہ پاکستان کی سب سے والی نوکری چھوڑ چکا تھا. الیکشن ہوا 2013 کا، میں نے الیکشن بھی نہیں لڑا. بھائی میری کوئی شرط نہیں تھی. میں عمران خان نے کہا میں نے نیا پاکستان بنانا ہے اور مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، میں اس کے لیے اپنے آپ کو حاضر کر دیا. میرا تو کوئی الیکشن لڑنے کا ارادہ نہیں تھا، نہ میرا کوئی انٹرسٹ تھا، اس لیے الیکشن بھی ہو گیا اور میں نہیں لڑا. اور جب عمران خان نے مجھے لڑنے کو بھی کہا نا، تو میں نے بڑی کوشش کی کہ جہانگیر ترین کو ٹکٹ دے دیں یہاں سے، بجائے کہ مجھے ٹکٹ دیں. سو پاکستان کی خدمت کے لیے تحریک انصاف والے کبھی بلائیں گے، کوئی ڈیوٹی شوٹی لگانی ہو تو مجھے ضرور آپ بتائیں، میں حاضر ہوں. نہ مجھے کوئی عہدہ چاہیے، نہ مجھے تنخواہ چاہیے. سیاستدان میں ویسے ہوئی نہیں، بہت اچھے لیڈر ہیں تحریک انصاف میں، کوئی کمی نہیں لیڈرز کی. ناظرین، لائٹر نوٹ جس حلقے کا ذکر اسد عمر صاحب نے کیا، اس حلقے سے اسد عمر صاحب اور جو ہے ایک ساتھ کسی زمانے میں حسن ایوب صاحب نے مل کے چھوٹی موٹی سیاست بھی کی ہوئی ہے. اہم سوال آج کل پاکستان مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی باجوہ صاحب کا کردار، فارمر چیف آرمی سٹاف کا کردار اس طرح نہیں تھا جس طرح جنرل فیض امید فارمر ڈی جی آئی ایس آئی کا کردار تھا. پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے ڈرائیونگ فورس ایز اے ڈی جی سی، اس کے بعد ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی، اور اس کے بعد ان کی قربتیں جو ہے محترم فارمر جو اب ظاہر جیل کے اندر مجرم ہے بانی پی ٹی آئی، سو ان کے ساتھ ان کا جو روابط ہو گئے آپ نے بڑا قریب سے دیکھا ہے. ایک تو اپنا جو آپ کا تعلق واسطہ جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ رہا، تو آپ یہ جو سزا ہوئی ہے اس کے بعد یہ جو اس کے اوپر تبصرہ نگاری اور سیاست شروع ہو گئی ہے کہ نہیں صرف فرد واحد
جنرل فیض امید ہی تھا جس نے سارا کچھ کیا. جنرل باجوہ صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اس کو بالکل اس میں نہیں لانا چاہیے. ویسے خواجہ اسد صاحب کی شروع میں انہوں نے کوشش کی تھی کہ ان کو بھی ساتھ میں ہونا چاہیے, لیکن بعد میں وہ بھی اس بیان سے لگتا ہے پیچھے ہٹتے گئے. اسد صاحب سر وہ تو جہاں بہت ہی اچھے لوگ ہیں فرما بردار, جہاں لائن کھینچ دی جاتی ہے وہ اس لائن پہ رک جاتے ہیں. لیکن مسلم لیگ نون کا باجوہ صاحب سے کیا گلہ ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ پتا ہے کہ آج سے صرف چند ہفتے پہلے تک وہ بھرپور مطالبہ کرتے تھے کہ باجوہ صاحب کو بھی سزا ہونی چاہیے. لیکن ذرا مجھے سمجھائیں نا ان سے گلہ کیا ہے؟ سارے ان کو جو گلے ہیں باجوہ صاحب سے مسلم لیگ نون کو جو ہو سکتے تھے وہ نواز شریف کا ریموول ہے, وہ 2018 کا الیکشن ہے. تو تمام وہ چیزیں تو ہو چکی تھیں جس کے بعد مسلم لیگ نون نے الحمدللہ پارلیمان میں جا کے قانون ترمیم کے لیے ووٹ ڈالا اور کہا جی ہم حاضر ہیں, باجوہ صاحب کو 3 سال آرمی چیف رہنا بڑا ضروری ہے. تو ان کو تو کوئی گلہ ہو ہی نہیں سکتا. نہیں باجوہ صاحب سے گلہ کس بات کا کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ سب کو جس کا گلہ ہو سکتا تھا اس کے بعد تو وہ ان کی 3 سال کی ایکسٹینشن کا ووٹ ڈال چکے ہیں. باقی جہاں تک یہ تعلق ہے, دیکھیں ہم تو نہیں ہے فوجی, ہمیں نہیں پتا فوج کا نظام کیسے چلتا ہے. ہاں مجھے یہ یاد ہے کہ جس وقت یہ جنرل ندیم انجم کی نوٹیفیکیشن والا مسئلہ کھڑا ہوا نا, تو اس کے بعد اگلے دن ایک وہ سالسی کا مشن آپ بولیں تو میٹنگ کے لیے آرمی ہاؤس کے اندر میٹنگ تھی. میں پرویز کھٹک اور فواد چودھری گئے ہوئے تھے تحریک انصاف کی طرف سے, اور باجوہ صاحب تھے, جنرل فیض تھے, اور 4-5 سینئر ترین جو لیفٹیننٹ جنرل تھے وہ بھی اس کے اندر موجود تھے اس میٹنگ کے اندر. اس کے بعد میٹنگ کے بعد ڈنر پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک سینئر ترین ان میں سے ایک شخص جو ہے انہوں نے مجھے کہا, انہوں نے کہا اسد صاحب ایک بات یاد رکھیں, چیف رائٹ دیکھتا ہے تو فوج رائٹ دیکھتی ہے, چیف لیفٹ دیکھتا ہے تو فوج لیفٹ دیکھتی ہے. تو ہمیں تو یہ فوج کے بارے میں بتایا گیا.